آخر یہ کیا ہے؟ اور سرکار فرما رہے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ اللہ کریم مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، اللہ کریم مجھے عرش اعظم کا فرمائے عام مسلمانوں سے بھی نرمی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ تو ہماری حالت والدین کے ساتھ جو ہوگی آپ کے سامنے ہے۔ ویسے اس کا محرک ہے کیا؟ اس کا مین سبب آپ کی سمجھ میں کیا آیا ہے؟ جی؟ دین اسلام سے دوری۔ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے میری ماں کی میری طرف نسبت کرتے ہوئے عزت کیا رکھی ہے۔ اس بچی کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کریم نے والدین کے مجھ پہ حقوق، اور اس میں قصور میرے خیال میں بچی اور بچے کا بعد میں ہے۔ پہلا قصور والد اور اس کی والدہ کا ہے، جنہوں نے ان کو اسلامی تعلیم نہیں دلوائی، جنہوں نے ان کو اسلامی، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ کریں تب بھی یہی ہے، نہ کریں تب بھی یہی ہے۔ بات جو اصول کے اس کو ٹھکرایا نہیں جا سکتا۔ اب جو بندہ کہے جی اس وقت پاکستان کے شہر فیصل آباد میں سورج نظر آ رہا ہے، اب بندے کہیں جی آ رہا ہے تب بھی وہ آ رہا ہے، بندے کہیں نہیں نظر آ رہا تب بھی وہ نظر آ رہا ہے، جو مسلمہ بات ہے اس کو ٹھکرایا۔ یہ دین سے دوری کی وجہ سے، اور جن کی تعلیمات ہم نے ان کو دی ہیں، جو ابھی پیٹ میں تھا اور آج 25 سے 30 سال کا ینگ بن گیا ہے، جو ڈھوس اس کو میڈیا کے ذریعے یہود و نصارہ کا ذہن اس کے اندر گھولا گیا، آج وہی رنگ لایا ہے کہ وہ اپنی ماں کو گالیاں بک رہا ہے، آج وہی زہر باہر نظر آ رہا ہے کہ اپنے باپ کو گالیاں دے رہا ہے۔ اگر اس کو قرآن و سنت کی مٹھاس، قرآن و سنت کی چاشنی، قرآن و سنت کے علم کا فیض، قرآن و سنت کے علم کا نور اگر شروع سے جوانی تک اس کے قلوب و ذہن میں رس گھولا گیا ہوتا، آج وہ ماں کو گالیاں نہ دیتا کہ میرا آج ماں کے قدم ہوتے اور اس نوجوان کا منہ اپنی ماں کی قدموں کو جھوم رہا ہو۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ آج باپ کو گالیاں نہ دیتا، باپ کے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتا، بلکہ باپ کے ہاتھوں کو چومنے والا نظر آتا۔ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے اولاد کو دین کی تعلیم اور دینی تربیت کرنا ہم نے چھوڑ دی ہے۔ آپ میں سے کسی کی بیٹی یا بیٹا آپ کے سامنے آپ کی کمائی ہوئی جائیداد سے صرف 500 روپے اٹھا لے، کتنے؟ آپ کے سامنے گھر سے ماچس یا لیٹر اٹھائے اور آپ کے سامنے اس کو کیا لگانے لگے؟ انصاف سے بتانا کتنے والدین یا ان کے بڑے ہوں گے جو دیکھ بھی رہے ہوں اور اس کو نہ روکیں؟ اور یار بولو تو صحیح، میں نے کوئی غلط جملہ تو نہیں بولا، صحیح بات کی ہے، صرف 500 کی بات کی ہے۔ اور آپ نے جواب دیا کہ جب والدین بیٹھے ہوں گے، جب وہ اس کو یہ کام کرنے، میرا سوال ہے کیوں نہیں کرنے دیں گے؟ بولو یار، کیونکہ کیا ہو رہا ہے؟ کتنا بڑا نقصان ہے؟ صرف 500 روپے۔ اور دوسری جانب باپ اور ماں کے سامنے 5 نمازیں قضا ہوئی ہیں، کبھی روکا کہ بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ فلموں پہ بیٹھا ہے، ڈراموں پہ بیٹھی ہے، گانے بازی سن رہی ہے، ناچ ڈانس دیکھ رہی ہے، کیا والدین کو یہ نقصان نظر نہیں آتا؟ بے پردہ گھر سے باہر جا رہی ہے، والد کو یہ نقصان نظر نہیں آتا؟ یا اس کی نگاہ میں، اس کی سوچ میں یہ 500 سے کم نقصان ہے؟ اب سکتہ طاری ہو جائے، کیونکہ قانون ہے نا، پھر بندہ کیسے بولے؟ اب میں کیا جملے بولوں وہ بات سمجھانے کو؟ اور 500 کا نقصان ہو، صرف زبان نہیں چلتی، اگر وہ زبان سے نہ سمجھے تو ہاتھ بھی چلا دیتے ہیں، ہاتھ سے نہ سمجھے تو جوتا بھی مار دیتے ہیں، اس سے نہ سمجھے تو ڈنڈے برسا دیتے ہیں۔ ادھر 5 نمازیں قضا ہو گئی، باپ نے اتنے تک نہیں پوچھا بیٹا آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس باپ کے ذہن میں کیا کہوں کہ جتنا نقصان 500 کا ہے، اگر اتنا نقصان بھی 5 نمازوں کی قضا کا ہوتا تو یہ ضرور بولتا۔ اب آپ کہیں گے بڑی سخت بات کہہ رہا ہے، میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ آپ کے سامنے معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہاں جہاں میں غلط ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں،
جو بڑے ہیں ان کا بیٹا ہوں، آپ مجھے سمجھا سکتے ہیں، میں رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بندہ 500 کا نقصان کرے تو گھر والے سارے طرف جائیں، وہ کئی گھنٹے فلموں ڈراموں پہ بیٹھا ہے، نہ جانے پوری دنیا کی دولت سے بڑا نقصان اس بچی یا بچے کا ہو گیا ہے، لیکن گھر والا کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں۔ مین وجہ کیا ہے؟ وہ صرف دنیا کی دولت میں گرفتار ہیں، ان کے نزدیک نقصان بس دولت کے ہو سکتا ہے، اس کے سوا کوئی نقصان ہی نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو روکتے کہ نہ روکتے؟ اور بولو تو صحیح۔ حالانکہ جو اصل میں نقصان ہے وہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اکثر نقصان ہے، باقی سب چھوٹے چھوٹے نقصان ہیں۔ مین نقصان جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ شریعت کے خلاف زندگی گزارے، ایسے ہے کہ نہیں؟